حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر کشائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، سن 1980 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر کشائی کے ایمان افروز مناظر دیکھنے کو ملے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر کشائی کی گئی تو ایسا کیا دیکھنے کو ملا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور یہ قبر کشائی کیوں کی گئی، اور آپ کی قبر مبارک کس جگہ پر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور کنیت ابو قاسم ہے، یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سنے بلوغ کر پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو میں ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دوں گا۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے، اور حبل ایک باولی پر تھا۔ یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آتی وہاں جمع رہتی، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، 5ویں پر تم میں ملا ہوا، 6 پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب اس تیروں والے کے پاس آ کر کہتے ہیں، میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دے دیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے، اور یہی دیکھ رہے تھے اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کریں۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا، عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا تو کہا، خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے گا، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کے عوض ہمارے مال ہو سکیں تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا، ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک عرفہ یعنی غیب کی باتیں بتانے والی ہے جس کا کوئی موکل تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کو ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا۔ اگر اس نے ایسا کوئی حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اسے دریافت کر لوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے سب اس کے پاس گئے
उस औरत ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कुछ मालूमात हुई हैं। तुम लोगों में दियत की मिकदार क्या है? सब ने कहा 10 ऊँट, और वाक़यतन यही मिकदार थी। उस औरत ने कहा, तुम लोग अपनी बस्तियों की जानिब लौट जाओ और तुम अपने इस आदमी को, अपने लड़के को और 10 ऊँटों को पास पास रखो और उन दोनों पर तीरों के जरिए कुर्रा डालो। अगर तीर तुम्हारे लड़के पर हो तो ऊँटों को और बढ़ाते जाओ यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाए और ऊँटों पर तीर निकल आए, तो इसकी बजाय ऊँट ज़िबा कर दो। इस तरह तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो गया और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर वो वहाँ से निकलकर मक्का पहुँचे। जब सब इस राय पर मुत्तफिक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से दुआ करने के लिए खड़े हो गए और हज़रत अब्दुल्ला को और 10 ऊँटों को वहाँ ले आए। इस हालत में कि अब्दुल मुत्तलिब हबल के पास खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। फिर तीर निकाला गया तो हज़रत अब्दुल्ला पर निकला तो 10 ऊँट ज़्यादा किए गए और ऊँटों की तादाद 20 हो गई। इस तरह बढ़ती बढ़ती जब ऊँटों की तादाद 100 हो गई तब जाकर तीर ऊँटों पर निकला। वहाँ पर मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब तुम अपने रब की रजामंदी को पहुँच गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, यहाँ तक कि 3 वक्त ऊँटों पर ही तीर निकले। फिर ये अमल 3 बार किया गया और हर बार ही तीर ऊँटों पर निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाहु अकबर की तकबीर कही। अब्दुल मुत्तलिब की लड़कियाँ अपने भाई हज़रत अब्दुल्लाह को ले गईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सफ़ा और मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बानी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उन ऊँटों की कुर्बानी की तो हर एक के लिए उनको छोड़ दिया। जो चाहे गोश्त खाए, रोक ना रखी। इंसान या दरिंदा या तयूर, कोई भी किसी की ममानियत न की। अलबत्ता खुद ना कुछ खाया, ना आपकी औलाद में से किसी ने कोई फ़ायदा उठाया। नाज़रीन, हज़रत आमना से शादी के मुतल्लिक रवायात में आया है कि जब वहाब बिन अब्द मनाफ ने अब्लिग सवारों की जानिब से हज़रत अब्दुल्ला की हिफाजत देखी तो उनके दिल में ये बात घर कर गई कि वो अपनी बेटी आमना का निकाह हज़रत अब्दुल्ला से करेंगे। घर आकर उन्होंने सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाकर उन्हें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में रवाना किया कि जाकर उनसे कहें, मेरी इफ़्फ़त माब और नेक सिरशस्त बेटी जो इखलाक़ व अमाल में बेमिसाल है, अगर वो इसको अपने बेटे की ज़ौजियत में कबूल कर लें तो नहायत मुनासिब हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत आमना बिनते वहब की सिफ़ात अपनी बीवी हाला से, जो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की वालदा और हज़रत आमना की चच्चाज़ाद बहन थीं, बहुत बार सुनी थीं। इलावा अज़ीं कबीला की औरतें भी इस बात की तरफ इशारा करती रहती थीं कि हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का जोड़ नहायत मुनासिब है। दर हकीकत हज़रत आमना अपने दौर की नहायत अक्लमंद और लायक फ़ाइक खातून थी और इन सिफ़ात में से उनका कोई हम पल्ला न था। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया। इलावा अज़ीं ये बात उस यमनी ख़बर के ऐन मुताबिक थी जो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सफ़र यमन के मौका पर कही थी। वाक़या इस तरह हुआ कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन के सफ़र पर गए और वहाँ यहूदियों के एक बड़े आलिम से उनकी मुलाकात के दौरान दरियाफ़्त किया गया कि आप किस कबीला से हैं। आपने जवाब दिया, बनु हाशिम से हूँ और उनका बेटा हूँ। उसने अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त मांगी कि अगर आप इजाज़त अता फरमाएं तो मैं आपके जिस्म के कुछ हिस्सों को देखूं। आपने जवाब दिया कि एक शर्त के साथ, जिस्म के देखने में कोई इखलाकी गिरावट ना हो तो देख सकते हैं। लिहाजा उसने आपकी नाक के एक नतने को अपने हाथ से खींचा और इसी तरह दूसरे जानिब अमल किया। एक रिवायत के मुताबिक उसने आपकी हथेलियों को देखकर कहा कि एक से मुल्क सल्तनत और दूसरे से नबुव्वत का इजहार हो रहा है और ये सआदत 2 मुनाफों के कुरान से ज़ाहिर हो रही है। पहले अब मनाफ बिन क़सा, दूसरे अब मनाफ बिन ज़हरा। फिर उसने सवाल किया कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की शादी हो गई है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, नहीं। तब यहूदी आलम ने कहा कि तुम वापस जाकर उनकी शादी बनी ज़हरा में कर देना। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का आए तो ये बात मशहूर हो चुकी थी कि वहाब बिन अब्द मनाफ अब्दुल्ला से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और इस सिलसिला में कारकुनाने क़ज़ा व क़दर ने ये यहूदियों वाला किस्सा इसका सबब बना दिया। लिहाजा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत हाला से कहा कि हज़रत अब्दुल्ला के लिए हज़रत आमना का निकाह एक मजलिस में किया गया, लेकिन ये रिवायत कि अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला का निकाह एक मजलिस में पढ़ाया गया महल नज़र है, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हाला से हज़रत आमना की तारीफ़ सुनी। इब्ने इसहाक़ ने कहा है कि मेरे वालिद इसहाक़ बिन यस्यार ने बयान किया
کہ حضرت عبداللہ اپنی ایک بیوی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کیچڑ کا کام کر کے گئے اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہوں نے آنے میں دیر کی، تو آپ ان کے پاس چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑ لگی تھی دھو ڈالی۔ پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بیوی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما کر حضرت آمنہ کی جانب قصد فرمایا۔ ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ اس بیوی کے پاس گئے اور کہا تمہیں کیا رغبت ہے، انہوں نے کہا نہیں، آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرمایا اور آپ آمنہ کے پاس چلے گئے اور اس چمک کو انہوں نے لے لیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ جمعہ کی رات تھی۔ حضرت آمنہ کی شب زقاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہوئیں۔ اس انتقال نطفہ کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پر آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دی کہ آج دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، تاکہ افضل الخلائق پیدا ہوں اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں تشریف فرمائیں۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ دیا گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا اور فرط غم سے غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ دیا گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہم ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مادر شکم میں تھے۔ واقعی کہتے ہیں حضرت عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے بارے میں یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ قلبی اور عوانہ بن حکم کا خیال ہے کہ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 ماہ تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی عمر اس وقت 7 ماہ تھی۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادرے میں تھے۔ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مثلاً 18 یا 25 یا 28 یا 30، لیکن حافظ ابن حجر نے 18 سال کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین، اب اگر آپ کی قبر کشائی کے متعلق بات کریں تو 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن درج ذیل ہے۔ کراچی 20 جنوری یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح سالم حالت میں برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت مالک بن سنائی اور دیگر صحابہ اکرام کے جسد ہائے مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے۔
جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کرام کے جسم نہایت تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد اس کی تردید میں کوئی خبر تاحال نظر سے نہیں گزری، بلکہ اس کی تائید میں کچھ مضامین شائع ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتیں اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں سوچا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی توسیع کے راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی خبر تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا تو اس حساب سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ ددیال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے اور بہت ہی کم عمری کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی، جس کے متعلق تفصیل میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین، 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور انتہائی قابل احترام ہستی ہیں، لیکن کسی بھی عام شخص یا گورکن کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو کہ حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہیں، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کریں۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا، اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک شخص کی لاش کو ایسے زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے قبر کے آس پاس محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو کہ قبر کشائی کے وقت وہاں موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعے کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس دوبارہ تدفین کا منظر دیکھا، اور اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس منظر کو کیمرہ کے اندر محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء کرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی ہی نہیں، یا وہ ان سے پہلے انتقال کر گئے، تو ان کا حساب قیامت کے دن کس بنیاد پر ہوگا؟ ان کی یہ موت ایمان پر تھی یا کفر پر؟ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندان ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش کا حصہ تھے اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی، تو بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ طواف کعبہ کے وقت عرب مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے، اور کعبہ کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جو کہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور ان موجودہ حالات کے اندر وہ اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق ہی سوال کرے گا۔ اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص تک پہنچا، اس شخص سے اسی کے متعلق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر شخص سے سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا، اس سے نماز کا سوال تو نہیں ہوگا، اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اسی چیز کا حساب ہوگا جو کہ دین اس تک پہنچایا گیا۔ عرب کے لوگوں میں تاریخ کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی تقریباً 4000 سال پہلے سے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا،
और इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता दीन से भटकने लगे। कुरान करीम में इस ज़माने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए ना भेजा जाए उसको दीन फितरत कहते हैं। यही ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर उस कौम की तरफ माबूस किया जिसकी तरफ दावत हक नहीं पहुंची थी, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारका में वाज़ेह तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वो काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक अजाब नहीं देते जब तक उनके अंदर किसी रसूल को ना भेज दें, यानी जिनके पास पैगंबर ना भेजा गया तो वो अजाब के हकदार ना होंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालदा और आपके घर के लोग इन तमाम आजमाइशों और इम्तहानों से आज़ाद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दफ़ा कुरैश में से कुछ लोग मेरी फूफी हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में आए और उन्होंने अपने हस्ब व नसब पर तफाखुर किया। हज़रत सफ़िया ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया कि तुम्हारा नसब सब लोगों से आला कैसे हो सकता है, हालांकि हम में अल्लाह के महबूब हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नसब ही सबसे आला हो सकता है, ना कि तुम्हारा। इस पर वो तमाम लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब तो ऐसे है जैसे कोई खजूर का पूरा किसी कूड़े करकट से आ गए। हज़रत सफ़िया ने ये तमाम वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो रसालत माब सख्त नाराज़ हुए और हज़रत बिलाल को हुक्म दिया ताकि तमाम लोगों को जमा करो, और इसके बाद आपने अपने मुक़द्दस मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर लोगों से मुखातिब होकर पूछा, ऐ लोगों, मैं कौन हूँ? उन्होंने अर्ज़ किया, आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद फरमाया, मेरा नसब बयान करो। उन्होंने नसब बयान करते हुए कहा, आप हज़रत अब्दुल्ला के बेटे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। इस पर आपने फरमाया, इस कौम का क्या हाल होगा जो मेरे नसब को कम तसव्वुर करती है। उनको इल्म होना चाहिए कि मैं नसब के लिहाज से उनसे अफजल हूँ। इसी तरह हदीस की कई किताबों में है जिसका तर्जुमा है, मैं नसब और ख़ानदान के लिहाज से सबसे बेहतर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आबा व अजदाद के बारे में है कि वो सब अपने जद्द मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन हनीफ पर थे। इस मसलिक को इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इख्तियार किया और कहा, रवायत में है कि आपके तमाम आबा व अजदाद आदम की तौहीद पर थे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।